تو کہنے لگا کہ سارا دن دنیا کے زندہ لوگوں میں دعوت دی، لیکن کسی کے پاس وقت نہیں ہے دین کے لیے، اور اب قبرستان میں آیا ہوں، ان سب کے پاس وقت ہے، یہ سارے بیچارے ترس رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، ہمیں سناؤ، لیکن اللہ فرماتے ہیں اب تمہارے سننے کا وقت ختم ہو، اب تمہارا وقت ہمیں نہیں چاہیے، زندوں کا وقت چاہیے، زندوں کے پاس وقت ہے نہیں، اور جن کا وقت اللہ اب نہیں لینا چاہتا وہ بیچارے ترس رہے ہیں کہ کاش ہم مرنے سے پہلے دین کے لیے وقت نکال لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی کا قانون یہ ہے کہ کسی بھی بات کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈرانا، کہ بھی ڈر جائے بندہ، دھمکی میں آ جائے، ڈر میں آ جائے، خوف میں آ جائے اور وہ بات مان لے، اور اگر وہ طریقہ اختیار نہ کر سکے، نہ کارگر ہو، کامیاب نہ ہو سکے تو پھر لالچ دیا جاتا ہے، پھر احسانات جتلائے جاتے ہیں کہ یار میری بات تو کیوں نہیں مانتا، میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ بھلائی کی، یہ بھلائی کی، تو پھر بھی میری بات نہیں مان رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات میں دھمکی دی تھی کہ خبردار اگر تمہاری نیکیاں قیامت والے دن کم ہو گئی تو پھر تمہارا حشر انجام اچھا نہیں ہوگا، لہٰذا دنیا میں نیکیوں کا ذخیرہ زیادہ جمع کرو، نیکیاں زیادہ اکٹھا کرو، ورنہ قیامت میں اگر تمہاری نیکیاں کم ہو گئیں اور تمہارے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو پھر تم خسارے میں جا پڑو گے، نقصان اور ٹوٹے میں جا پڑو گے، لہٰذا نیکیوں کا ذخیرہ زیادہ اکٹھا کرو۔ اب ان دو آیتوں میں اللہ پاک نے اپنے 5 انعامات و احسانات گنوائے ہیں کہ اے انسانوں میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تمہیں زمین کے اوپر ٹھکانہ دیا، جگہ دی، زمین پر تمہیں ایسا ٹھکانہ جگہ دی کہ تم زمین سے ہر قسم کا نفع اٹھا سکو، زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تابع کر دیا، تم اس زمین میں گڑھا کھودو، تم اس زمین میں کنواں کھودو، تم اس زمین میں بور کرو، تم اس زمین میں موٹر لگاؤ، تم اس زمین میں نلکا لگاؤ، تم اس میں ہل چلاؤ، تم اس میں پیشاب پخانہ کرو، تم اس میں اپنا خون قتل کرو، زمین سب کچھ تمہارا جذب ہضم برداشت کرو، تم نیک سے نیک آدمی زمین کے حوالے کرو، زمین تب بھی اس کو امانت سمجھتی ہے، اور تم بد سے بد کوئی نمرود، فرعون، شداد، حمان، ابو جہل جیسا زمین کے حوالے کرو، زمین تب بھی جگہ دی۔ تو فرمایا ایک احسان یہ ہے کہ مکناکم فی الارض، کہ ہم نے زمین میں تمہیں مکان دیا، جگہ دی، ٹھکانہ دیا، یہ میرا احسان سمجھو، ورنہ باقی مخلوقات کو دیکھو، آج جہاں ہے کل وہاں ہے، پرسوں وہاں ہے، پرسوں وہاں ہے، ترسوں وہاں ہے، جہاں بھی گھر بناتے ہیں، جگہ بناتے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی شکاری آ جاتا ہے، کوئی دشمن آ جاتا ہے، بھگا دیتا ہے بیچارے کو، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی در نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بے گھر بے در ٹھکانے سے محروم ہیں، اور انسانوں کو کیسا بہترین زندگی دی ہے دنیا میں۔ اور دوسرے فرمایا یہ میرا احسان ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، کہ تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری عیش و عشرت کے لیے، تمہارے گزران کے لیے جتنے اسباب و ذرائع ضرورت تھے وہ سب اللہ نے زمین میں پیدا کر، کتنی چیزوں کے زمین کے اندر خزانے اللہ نے ذخیرے کے طور پہ رکھ چھوڑے، نکالتے رہو، نکالتے رہو، نکالتے رہو، تمہاری مشینریاں تھک جائیں گی، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، نہ پانی ختم ہو رہا ہے، نہ پٹرول ختم ہو رہا ہے، سونا چاندی تک ختم نہیں ہو رہا، لوہا زمین کے اندر، تانبا زمین کے اندر، کتنی دھاتوں کے ذخیرے اللہ نے رکھ دیے، نمک زمین سے نکل رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہاری زندگی کی جتنی ضرورتیں تھیں، چونکہ جسم مٹی سے بنا، جسم کی ساری ضرورتیں اللہ نے مٹی میں رکھ دی، وہ بھی اللہ نے اسباب ذرائع سارے کے سارے تمہارے لیے پیدا کر دیے، یہ دوسرا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور تیسرا احسان یہ ہے کہ ان ساری نعمتوں سے نفع اٹھانے کے لیے تمہیں پیدا کیا، اگر وہ تمہیں نہ پیدا کرتا تو کس کا کیا زور تھا، یا انسان نہ بناتا، کسی کو کتا، گدھا، کوئی اور چیز بنا دیتا، کس کا کیا زور چلتا تھا؟ تو فرمایا تیسرا یہ احسان ہے خلقنا، اور چوتھا یہ ہے
کہ اللہ نے تمہاری شکل و صورت بھی تمام مخلوقات سے ممتاز بنائی، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم، سب سے خوبصورت ترین شکل و صورت والا بنایا، ایک ممتاز حیثیت۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے اس کو اپنے دست قدرت سے براہ راست بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کو اپنے دست قدرت سے اپنے ہاتھ سے انسان کو بنایا ہے۔ اور فرمایا پانچواں احسان منت میری یہ ہے کہ میں نے تمہیں اعزاز عزت بخشی کہ تمہیں مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں نے تمہیں سجدہ کیا۔ آج بھی فرشتے تمہاری نوکری پر متعین ہیں، کوئی تمہیں روزی پہنچا رہا ہے، کوئی تمہارے لیے بارش کا انتظام کر رہا ہے، کوئی تمہارے نام اعمال لکھنے پر ہے، کوئی تمہاری حفاظت پر مقرر ہے۔ آج بھی سارا نظم تکوینی جو امور ہیں وہ سارے فرشتے انجام دے رہے ہیں، انسان کی نوکری کر رہے ہیں۔ یہ کلام فرشتہ لے کر کے آتا ہے، انسانوں کے لیے لے کر کے آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اسی صورت کے شروع میں فرما انزل الیکم، ایک جگہ نبی کو کہا کہ انزل الیک، اور دوسری جگہ فرمایا انزل الیکم، جیسے پیغمبر سے فرمایا گیا آپ کی طرف اتارا، تو ایسے ساری امت میں سے ہر انسان کو کہا گیا تیری طرف تیری طرف تیری طرف، تمہارے لیے آیا ہے، تم مخاطب ہو اس کی، تم سے اللہ بات کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں اعزاز بخشا ہے کہ تم مسجود ملائکہ، فرشتوں نے تمہیں سجدہ کیا عزت کے لیے، احترام کے لیے، اور جس نے تمہاری عزت نہیں کی، شیطان، اس نے تمہیں سجدہ نہیں کیا تمہاری تعظیم کے لیے، رب کائنات نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ آج کوئی بندہ میری وجہ سے کسی کو جھڑک دے تو میں تو کتنا فخر کرتا ہوں، یار فلاں نے میری بات نہیں مانی، میری عزت نہیں کی، تو اس کو فلاں نے ایسے جھڑک دیا۔ اپنے بیٹے کو جھڑک دو، میں تو نہیں فلاں مولانا صاحب ہے تو نے اس کی عزت نہیں کی، وہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھو جی، اللہ پاک نے اس ابلیس کو جو پہلے سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ زمین کی مخلوق ہو کر کے جنت کا رہائشی تھا، جنت میں رہتا تھا، جنت میں آدم و حوا کو بہکایا، وہاں ان کو پھر بہلایا پھسلایا، پھر وہاں سے نکالا گیا زمین سے آسمانوں پر، آسمانوں سے جنت کا رہائشی، لیکن انسان کی عزت نہیں کی تو اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا، مردود ذلیل کر دیا۔ اس لیے یہاں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ، اور پکی بات ہے، مَكَّنَّاكُمْ، ہم ہی نے تمہیں مکان جگہ عطا فرمائی ہے، فی الارض، زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم ہی نے بنائے تمہارے لیے اسی زمین میں روزی گزران کے اسباب، زندگی گزارنے کے ذرائع، لیکن ان ساری نعمتوں کے باوجود تمہارا حال یہ ہے قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر کرو۔ ایک کپ چائے کا کوئی پلا دیتا ہے تو 7 دفعہ اس کو سوری کہتا ہے، جزاک اللہ کہتا ہے، بڑی مہربانی، شکریہ۔ کھانا کھلا دے تو پھر پتنی زندگی بھر احسان مند رہتا ہے کہ فلاں نے مجھے کھانا کھلایا تھا، اور جس اللہ کا صبح بھی کھاتا ہے، شام بھی کھاتا ہے، دوپہر بھی کھاتا ہے، رات بھی کھاتا ہے، دن بھی کھاتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بہت تھوڑا تم شکر کرتے ہو۔ وَلَقَدْ، اور پکی بات ہے کہ خَلَقْنَاكُمْ، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا۔ تمہارا خالق صرف اور صرف اللہ فرماتے میں ہی ہوں، ہم ہی تمہارے خالق ہیں، کوئی اور تمہاری تخلیق میں شریک نہیں ہے۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہیں شکل و صورت، تمہیں تصویر، تمہاری صورت ایک ممتاز بنائی ہے۔ ویسے صورت تو ہر مخلوق کی ہے، کوئی نہ کوئی شکل تو ہر مخلوق کی ہے، لیکن انسان کو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے خوبصورت شکل اللہ نے انسان کی، تو فرمایا کہ تمہیں خاص شکل و صورت عطا فرمائی۔ پھر پانچواں ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ،
پھر ہم ہی نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کا سجدہ کر، جو ابو البشر ہے اس کا سجدہ گویا پوری انسانیت کو سجدہ، اس لیے کہ پوری انسانیت اسی کی پشت میں تھی۔ فسجدوا، اللہ کا حکم مان کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تمہاری عزت احترام اکرام کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ